بسم اللہ الرحمن الرحیم بیضاوی شریف صفحہ نمبر 32 اور 33 اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ منافقین ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا۔ تو منافقین کے بارے میں یہ ذکر فرمایا کہ پیچھے یہ بیان ہوا کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ اللہ تعالی خود ان کو استہزاء کا بدلہ دیتا ہے، ان کو سزا دے گا۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا کہ ان میں یہ منافقین کے اندر یہ خصلت کہاں سے آئی کہ جس خصلت کی وجہ سے خود اللہ انہیں سزا دے رہا ہے؟ تو اب بتایا گیا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ وہ بری خصلت ان میں اس لیے آئی کہ انہوں نے جو حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد ان کو عطا کی تھی، اس کے بدلے میں انہوں نے گمراہی کو خرید لیا، یعنی ہدایت کے بدلے میں انہوں نے گمراہی مول لے لی، تو اس وجہ سے انہیں یہ سزا ملے گی۔ اچھا، اختاروہا علیہ واستبدلوہا، یہاں سے قاضی بیضاوی اس کے معنی مرادی کو بیان کرتے ہیں کہ اشترا سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ تو اختار یعنی ترجیح دینا، اور استبدال یہاں بدلنا۔ تو اشترا کا معنی اختیار اور استبدال دونوں ہی ہے، اشترا کے دونوں یہاں مجازی معنی ہے۔ تو یعنی مطلب یہ ہے اختاروہا علیہ، یا اس طرح کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دے دیا، واستبدلوہا بہ، اور ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو لے لیا۔ اچھا، یہ تو معنی مرادی ہو گیا۔ وَأَصْلُهُ بَذْلُ الثَّمَنِ لِتَحْصِيلِ مَا يُطْلَبُ مِنَ الْأَعْيَانِ، وَأَصْلُهُ سے اب یہاں سے معنی حقیقی بیان کیا، یعنی یہ تو اشتراک کا معنی مرادی ہو گیا کہ مراد کیا ہے، اب اشتراکی اصل اور اس کا معنی حقیقی کیا ہے؟ تو اس کا معنی حقیقی یہ ہے کہ شرا کہتے ہیں مطلوب عینی کو حاصل کرنے کے لیے ثمن کو خرچ کرنا۔ تو وہی بتایا وہ اصلہ بدل الثمن، کہ اشترا کا حقیقی معنی اور اصلی معنی یہ ہے کہ ثمن کو خرچ کرنا، لتحصیل ما یطلب من العیان، یعنی جو اعیان مطلوب ہوتا ہے، مطلوب عینی کو حاصل کرنے کے لیے۔ فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْعِوَزَيْنِ نَاضًا تَعَيَّنَ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ لَا يُطْلَبُ لِعَيْنِهِ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا، تو اگر عوضین میں سے کوئی ایک، اچھا فَإِنْ كَانَ، تو یہ اس کا حقیقی معنی بتا دیا۔ جب مطلوب عینی کو حاصل کرنے کے لیے ثمن کو خرچ کرنا، تو اجارے کے اندر جو ہوتا ہے نا، وہاں بھی ثمن کو خرچ کیا جاتا ہے، لیکن منفعت کو حاصل کرنے کے لیے، تو اس کی تعریف ہوگی بذل الثمن لتحصیل المنفعت، ثمن کو خرچ کرنا منفعت کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو ما یطلب من الاعیان سے اسی اجارے کو نکالا گیا، کیونکہ اجارے کے اندر منفعت مقصود ہوتی ہے، منفعت مطلوب ہوتی ہے، جو کہ ایک عرض ہے اور 2 زمانے تک باقی نہیں رہتی ہے، یہاں مطلوب عینی کو حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا، فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْعِوَزَيْنِ سے کیا بتایا ہے؟ تو اس سے یہ بتایا ہے کہ ثمن کون سی چیز کہی جائے اور کس چیز کو مبیع بنایا جائے، کیونکہ یہاں 2 بات آئی نا، ثمن کو خرچ کرنا مطلوب عینی کا حاصل کرنے کے لیے، تو مطلوب عینی مبیع ہے۔ تو بتا رہے، تو اگر دونوں عوضوں میں سے کوئی ایک نقدی ہو، دونوں عوضوں میں سے کوئی ایک نقدی ہو، یعنی ایک طرف نقدی ہو، اور حجازیین کے نزدیک درہم و دنانیر کو نقد کہتے ہیں، تو کہہ رہے تعین من حیث انہ لا یطلب لعینہ، تو اب وہ متعین ہے اس حیثیت سے کہ وہ بعین ہی مطلوب نہیں ہوتا، یعنی ثمن بعین ہی مقصود اور مطلوب نہیں ہوتا، تو اس حیثیت سے متعین ہے ان یکون ثمنا، اس کا ثمن ہونا، تو تعین کا فاعل ان یکون ثمنا ہے، تو اس کا ثمن ہونا متعین ہے۔ وَبَذْلُهُ اشْتِرَاءٌ، اب اس جو ثمن ہونا متعین ہے تو اب اس کا خرچ کرنا خریدنا کہلائے گا۔ وَإِلَّا فَعِدُّ الْعِوَضَيْنِ،
اب یہاں سے بتا رہے ورنہ یعنی اگر عوضین میں سے ایک نقدی نہ ہو بلکہ دونوں ہی طرف نقدی ہو، تو ادھر بھی سونا چاندی ہے ادھر بھی سونا چاندی، تو یہ تو بیع صرف کہلائے گی۔ تو اب اس میں جس کو چاہے مبیع فرض کر لے اور جس کو چاہے ثمن فرض کر لے۔ ایسے ہی یعنی اوپر والی جو بات ہے نا وہ نہیں پائی جائے، عوضین میں سے ایک نقدی نہ ہو تو دونوں نقدی ہوں تو عقد صرف ہے، یا دونوں ہی عینی چیز ہو یعنی آیان میں سے ہو، سامان ہو کوئی، جیسے گیہوں چاول وغیرہ، تو عوضین میں سے اب بھی یہاں جس کو چاہے آپ جو ہے ثمن مان لیں، جس کو چاہے مبیع مان لیں، تو یہ کون سی ہوگی؟ بیع مقایضہ۔ تو یا تو بیع صرف ہوگی، وہی بتا رہے وَإِلَّا میں دونوں صورتیں، ورنہ تو عوضین میں سے جس کو تصورتہ، جس کو آپ تصور کر لیں ثمن کی صورت میں، فَبَادِلُهُ مُشْتَرٍ تو اس کا خرچ کرنے والا مشتری کہلا جائے، وَآخِذُهُ بَائِعٌ اور اس کا لینے والا بائع کہلائے گا۔ وَلِذَلِكَ عُدَّتِ الْكَلِمَتَانِ مِنَ الْأَزْدَادِ اور اسی وجہ سے کیا؟ یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک مشتری بھی بن سکتا ہے اور بائع بھی بن رہا ہے، تو اس وجہ سے جو بیع و شراء ہے ان دونوں کلموں کو ازداد میں سے شمار کیا گیا ہے۔ بتا رہا ہوں وَلِذَلِكَ عُدَّتِ الْكَلِمَتَانِ مِنَ الْأَزْدَادِ اور اسی وجہ سے دونوں کلمے ازداد میں سے شمار کیے گئے ہیں، یعنی طرفین میں سے آخری والی دونوں قسموں میں سے ہر ایک بائع بھی بن رہا ہے مشتری بھی بن رہا ہے، اس لیے بیع و شراء کے الفاظ ازداد میں شمار کیے گئے ہیں۔ اچھا، ازداد کہتے ہیں جو متضاد معنی رکھتے ہو، یعنی بیع بھی مانا اور شراء بھی مانا جائے گا۔ ثم استعیر للإعراض اما فی یدہ محصلا بہ غیرہ، اب یہاں سے جو ہے وہ اشتراک کا اوپر مرادی معنی ہو گیا، یعنی مجازی بھی کہہ سکتے ہیں اسے، پھر وہ اصلہ سے اشتراک حقیقی اور اصلی معنی بتا دیا، ثم استعیر سے جو ہے اب مجازی معنی کی تفصیل کر رہے ہیں، کہتے ہیں اشتراک حقیقی معنی تو وہی ہے کہ ثمن کو خرچ کر کے مطلوب عینی کو حاصل کرنا، اور مجازی معنی یہ ہے کہ جو چیز اپنے قبضے میں ہو اس سے اعراض کر کے غیر کو حاصل کرنا، مطلب یعنی مقبوض سے اعراض کر کے غیر کو حاصل کرنا، یہ اس کا مجازی معنی ہے۔ اب چاہے وہ معانی یعنی عرض ہو یا عین ہو، یہ عام ہے۔ تو جو چیز حاصل کی جا رہی ہے جو غیر ہے وہ عین میں بھی ہو سکتا ہے اور عرض بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی۔ تو مجازی معنی وہ مطلقاً اعراض کرنے کے یعنی مقبوض سے اعراض کرنا غیر کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر اس کا یہ معنی آتا ہے، یعنی اشتراک کا یہ معنی آتا مقبوض سے اعراض کر کے غیر کو حاصل کرنا، تو اس پر قاضی صاحب نے ایک شعر پیش کیا ہے کہ اس کا معنی یہ بھی آتا ہے، یعنی اشتراک یہ مجازی معنی پر دلیل۔ تو دلیل کیا ہے؟ یہاں پر ابو النجم کا شعر کہ اس کی بیوی جب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئی تو اب اس نے بڑھاپے پر مرثیہ پڑھا اور اس کی کھوئی ہوئی جوانی پر ماتم کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ اخذت بالجمۃ رأسا ازعرا وبالثنايا الواضحات الدردرا وبالطويل العمر عمرا حیدرا كما اشترى المسلم اذا تنصرا۔ تو یہ ابو النجم بولا، اچھا یعنی اخذت بالجمتی کہتے ہیں یعنی اکٹھا بال، اوپر دے بھی رہتے ہیں، یہ ضمے کے ساتھ مجتمع شعر الراس، یعنی سر کے جو اکٹھا بال ہوتے ہیں جو ایک جوانی کے عالم میں ہوتے ہیں۔ تو اخذت بالجمتی میں نے، تو فرمایا ومنہ اور اسی قبیل سے کہ اشترا کا معنی یہ آتا ہے معنی مجازی کے مقبوض سے اعراض کر کے غیر کو حاصل کرنا، تو اسی قبیل سے اخذت بالجمتی۔ تو ابو النجم بولا کہ میں نے پورے سر کے بالوں کے بدلے میں رأسن ازعرا گنجے سر کو لے لیا، وبالثناء الواضحات الدردرا اور چمکتے دانتوں کے بدلے پوپلا پن کو لے لیا،
वबित्तवील उम्र उम्रन हैदरा, और लंबी उम्र के बदले में मैंने कोताह उम्र को ले लिया। यानी अब ये मेरा ये सौदा ऐसा ही है, कमश्तरल मुस्लिमु इदा तनस्सरा, जैसे कि एक मुसलमान ने सौदा कर लिया, इदा तनस्सरा, जबकि वो नसरानी हो गया। यानी अबू नज्म ने कहा कि मेरा ये सारा लेन देन उस शख्स की तरह है कि जो मुसलमान होने के बाद नसरानी बन गया। तो कमश तरल मुस्लिम इदा तनस्सरा, इश्तरल मुस्लिम यहाँ महल इस्तिशहाद है। तो अच्छा, ये तलमीहन एक वाक़या पेश किया गया है, और मुस्लिम से यहाँ मुराद जबला इब्ने सफवान है, जैसे कि हाशिया नंबर 14 में लिख रहा आखिर में, यानी 15 नंबर हाशिए के ऊपर जो लाइन है। तो इस मुस्लिम से मुराद जबला इब्ने सफवान अल-अबहम है। ये गस्सान का आखिरी बादशाह है। अभी हज़रत उमर के दौर में मुसलमान हुआ था, और अब ये काबे में गया कि बैतुल्लाह का तवाफ़ कर ले, तो हुआ कि एक शख्स ने इसके तहमत पर रोन दिया, यानी उस पर पैर रख दिया, तो इसे गुस्सा आ गया और इसने उसके एक चांटा मार दिया। हशम बिहा अनफह व कसरा सनाया हो, तो हुआ ये कि इसकी नक्की टूट गई और इसके जो अगले दांत हैं वो टूट गए। तो ये जो शख्स था, हाँ, ये शख्स हज़रत उमर की बारगाह में आकर इसने शिकायत की कि मेरे साथ उसने गस्सान के बादशाह ने ये किया। तो अब हज़रत उमर ने कहा कि या तो अब इससे ये या तो माफ़ कर देगा या इसको क़िसास लेना पड़ेगा। यानी दो ही बातें हैं, या तो क़िसास है या माफ़ी है, और ये माफ़ करेगा नहीं तो क़िसास देना पड़ेगा। तो बादशाह बोला मोहलत चाहिए, तो वस्तमहलहु ललगद, तो कल तक उसे मोहलत मिल गई। तो हुआ ये कि वो रात रात में रूम की तरफ भाग गया, और रूम का जो बादशाह कैसर था उसके साथ मिलकर और ये नसरानी हो गया। तो रिवायत ये कहता था कि अन्नहु बाद ज़ालिका नदीमा, इसके बाद ये बहुत शर्मिंदा भी हुआ था। तो ये उस गस्सानी बादशाह का मामला है कि उसने मुसलमान यानी अपने इस्लाम का सौदा कर लिया जबकि वो नसरानी हो गया। तो इस वाक़ये से अबू नज्म का क्या मकसद है? तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह गस्सानी की ये ख़रीद व फ़रोख्त के उसने इस्लाम के बदले नसरानियत को मोल ले लिया, तो ऐसे ही मेरी ये ख़रीद व फ़रोख्त थी। यानी मेरी जो बीवी है उसने जवानी के बदले बुढ़ापा मोल ले लिया, ये भी इंतहाई खसारे का है। तो यहाँ पर इश्तरा यानी इश्तरल मुस्लिम, यहाँ पर मतलब मुसलमान होना जो इस्लाम उसके कब्ज़े में था, मकबूजा शय थी ये, तो उस इस्लाम से एराज़ करके नसरानियत को हासिल करने के माने में इश्तरल मुस्लिम में इश्तरा इस्तेमाल हुआ है। यानी मकबूजा इस्लाम से एराज़ करके गैर जो चीज़ है नसरानियत उसको हासिल करना, और इन दोनों चीज़ों में कोई माल भी नहीं है और ऐन भी नहीं है, ना तो ये आयान से है ना माल से है। तो मजाजी माना की हमारी तायीद हो गई कि मजाजी इस माने में भी आता है। अच्छा, तर्जमा ऊपर से रह गया है। सुम्मस्तुईरा लिल इराज़ अम्मा फी यदिही मुहस्सिलन बिही गैरहु, यानी इश्तिराका मुरादी माना तो वही है इख्तियार और इस्तिबदाल, फिर हकीकी माना बना दिया, फिर उस मजाजी माने की तफसील के लिए कि फिर इश्तिरा का जो मजाजी इश्तिरा का जो माना है उसको इस्तिआरा कर लिया गया, यानी इस्तिआरे के तौर पर ये इस्तेमाल कर लिया गया। अम्मा फी यदी, जो चीज़ अपने कब्ज़े में हो, यानी मकबूजा से एराज़ करके मुहस्सिलन बिही गैरहु, उसके ज़रिए दूसरी चीज़ को हासिल करने के लिए, यानी इस माना में इस्तेमाल कर लिया है। तो मकबूजा से एराज़ करके गैर चीज़ को हासिल करने के माना में इसको इस्तिआरतन इस्तेमाल कर लिया गया। सवाउन काना मिनल मानी, अब चाहे वो दूसरी चीज़ गैर चाहे मानी में से हो या आयान में से हो, वमिन हो, और इसी कबील से कि इश्तिरा का ये माना है, ये अबू नज्म का ये शेर है। सुम्मत तुसिया फीही, अब यहाँ से क्या है, तो यहाँ से फिर इश्तिरा में और वुसअत दे दी गई, यानी यहाँ से दूसरा मजाजी माना बयान किया जा रहा है
کہ پہلے معنی سے بھی زیادہ اس میں عموم ہے، اس لیے کہ پہلے معنی میں تو یہ ہے کہ جس چیز سے اعراض کیا جا رہا ہے وہ مقبوض ہو، اور یہاں پر کیا ہے وہ مقبوض کی قید نہیں، یعنی مطلقاً کسی چیز سے اعراض کرنا یہ مراد ہے، چاہے وہ چیز مقبوض ہو یا نہ ہو، تو کسی چیز سے اعراض کرنا دوسری چیز کا لالچ کرتے ہوئے، تو یہ معنی ہے۔ تو کہا سمت تسع فیہ، پھر اشتراک کو وسعت دی گئی، فاستعمل للرغبۃ عن الشیء طمعا اذا طالت فی غیرہ، اس کا معنی، اس کا ترجمہ ٹھیک سے یہ ہے کہ اور وہ فاستعمل یعنی اشتراک کے معنی میں اور وسعت دی گئی، اور وہ کیا ہے وہ، یعنی کسی چیز یہاں پر فاستعمل للرغبۃ عن الشیء، یعنی ایک چیز سے اعراض کر کے طمعا فی غیرہ، یعنی دوسری چیز کی طمع کرتے ہوئے، طمعا اذا طالت، یہ اذا طالت طمعا سے متعلق ہے، یعنی کہ جب کہ وہ طمع اور حرص زیادہ ہو جائے، تو اب للرغبۃ عن الشیء طمعا فی غیرہ، تو فاستعمل، تو اب اشتراک اور وسعت دی گئی اور یہ استعمال کیا گیا اس معنی کے لیے کہ ایک چیز سے اعراض کرنا طمعا فی غیرہ، دوسری چیز کی طمع کرتے ہوئے، اذا طالت، جبکہ وہ طمع اور حرص زیادہ ہو جائے، مطلب سیدھا یہ ہے کہ ایک چیز سے اعراض کرنا دوسری چیز کی طمع کرتے ہوئے، اب وہ چیز چاہے مقبوض ہو یا نہ ہو، تو یہ عمومی معنی ہو گیا۔ والمعنی انہم اخلو، یہاں سے پھر کیا بتا رہے ہیں، یہ دفع دخل مقدر ہے، یعنی ایک اعتراض کا جواب ہے۔ وہ اعتراض یہ نیچے دے بھی دے رہے ہیں کہ لم یکن لہم ہدن، جب ان کے پاس، منافقین کے پاس ہدایت ہی نہیں تھی، تو جو پہلا معنی آپ نے بتایا کہ مقبوض سے اعراض کر کے غیر کو حاصل کرنا، تو مقبوض کا مطلب تو ان کے پاس ہدایت ہونی چاہیے، تو اس مقبوض ہدایت کے بدلے میں انہوں نے گمراہی خرید لی، تو بتا رہے ان کے پاس تو پہلے سے ہدایت نہیں تھی، فکیف یتحقق الاستبدال، تو کیسے بدلنا پایا جائے گا، تو یہ ایک اعتراض ہوا۔ تو اب اس کا جواب یہاں سے دو جواب دیے، تو قاضی صاحب نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے اشتراک کے دو مجازی معنی بیان کیے، تو اگر ان میں سے دوسرے معنی مراد لیا جائے، یعنی کسی چیز سے اعراض کرنا دوسری چیز کی طمع کرتے ہوئے، تب تو یہ اعتراض ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اس میں تو صرف اعراض کرنا ہے، مقبوض ہو یا نہ ہو۔ یہاں اعتراض دوسرے معنی پر نہیں ہوگا، بلکہ مطلب یہ ہو جائے گا کہ کفار کے سامنے ہدایت و گمراہی دونوں راہ موجود تھی، کوئی ان کے قبضے میں نہیں تھی، تو ان کی کوئی اپنی نہیں، تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اب گمراہی کو ترجیح دے دیا، یعنی ایک کو چن لیا، ایک کو چھوڑ دیا، تو اس دوسرے معنی پر تو اعتراض نہیں ہے۔ سمت تسع سے جو معنی بیان کیا، پہلے معنی پر اعتراض ہوگا، تو بتا رہے ہیں کہ پہلے معنی پر اعتراض باقی رہے گا، اس کا جواب نہیں ہے، تو وہی پہلا معنی بتایا انہوں نے کہ یعنی ہدایت سے مراد ہے فطری ہدایت، اور وہی حق کے قبول کرنے کی استعداد ہونا، یعنی جب پیدائشی طور پر جو ہدایت یعنی اور طبعی اور فطری جو ہدایت ملتی ہے وہ ان کے قبضے میں ہے، تو اس سے اعراض کر کے انہوں نے گمراہی کو لے لیا، تو خیر اس پر اعتراض باقی رہے گا۔ تو وہی انہوں نے جواب دیا، والمعنی انہم اخلوا بالہدی الذی، اور معنی یہ ہے کہ انہم اخلوا بالہدی الذی، کہ انہوں نے اس ہدایت کو ضائع کر دیا، جعل اللہ لہم، جو ہدایت اللہ نے ان کے لیے رکھی، بالفطرت التی، اس فطرت کے طور پر، فطر الناس علیہا، جس فطرت پر لوگوں کو پیدا کیا، تو یہ مقبوضہ ہدایت ان کے، یعنی یہ ہدایت ان کے قبضے میں تھی، تو اب انہوں نے اس کو ضائع کر دیا اور گمراہی کو وہی حاصل کر لیا، تو بتا رہے اس معنی پر تو خیر اعتراض رہے گا، جو دوسرے معنی پر نہیں ہے، تو وہ یہ انہم اخلوا بالہدی الذی، کہ منافقین نے اس ہدایت کے
اس ہدایت کو ضائع کر دیا کہ جو ہدایت اللہ نے ان کے لیے اس فطرت کے طور پر رکھی کہ جس فطرت پر لوگوں کو پیدا کیا، تو اس ہدایت کو تو انہیں ضائع کر دیا۔ محصلین الضلالۃ، اس گمراہی کو حاصل کرنے کے لیے ذہبوا الیہا، جس گمراہی کی طرف یہ چلے گئے۔ تو یہ پہلا معنی ہوا، اس پر اعتراض برقرار ہے۔ واختاروا الضلالۃ واستحبوها علی الہدی۔ اور بتائیں دوسرا معنی، تو دوسرا جو مجازی معنی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور وہ یہاں سے بتایا کہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے گمراہی کو ترجیح دے دیا اور اس گمراہی کو پسند کر لیا ہدایت پر۔ تو یہ تو اب چاہے اپنے قبضے میں ہو یا نہ ہو، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ فما ربحت تجارتہم، اچھا یہاں پر اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، تو اولئک مبتدا ہے اور الذین اشتروا یہ خبر ہے، اور خبر جب اس میں موصول ہو تو تب وہ تعریف اللام کی درجے میں ہو جاتی ہے، اور لام تعریف سے تو زید القائم جیسے اس میں تو حصر کا معنی ہو جاتا ہے، تو یعنی خبر مبتدا پر منحصر ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہوگا منافقین ہی، اولئک الذین کا مطلب یہ کہ منافقین ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو خریدا، حالانکہ کافر بھی تو ایسے ہیں۔ تو جواب اس کا کیا جواب ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ یہاں حصر جو کیا نا، یہ حقیقت میں نہیں ہے، بلکہ یہ حصر تو ادعائی کہہ سکتے ہیں، یعنی منافقین کے کمال کفر کی وجہ سے دعویٰ کر دیا، ورنہ تو کافرین نے بھی ہدایت کے بدلے گمراہی کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ منافقین کا کفر ہی نہیں تھا، کفر کے ساتھ ساتھ یہ استہزاء بھی کرتے تھے اور فساد بھی مچاتے تھے اور دھوکہ بھی دیتے تھے، یہ تمام گندگیاں شامل تھی۔ تو ان کے جو کفر ہے اس میں تو اور زیادہ تعفن ہو گیا، ایک تو کریلا ہے اوپر سے نیم چڑھا ہے، تو پھر تو یہ اور زیادہ معاملہ، اس وجہ سے یہاں حصر کر لیا، ورنہ تو حصر حقیقی نہیں ہے۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت نے فائدہ نہ دیا، یعنی ان کی تجارت بے سود ہو گئی۔ اب یہاں سے قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ اس عبارت میں ترشیح بھی ہے اور استعارہ بھی ہے۔ اچھا، ترشیح اور استعارہ ایک ساتھ آ سکتے ہیں، یہ یہاں پر قاضی بیضاوی بتائیں گے۔ تو ترشیح کسے کہتے ہیں؟ تو یہاں پیچھے مطلب یعنی منافقین نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا، تو اب تبدیل ہدایت بالضلالت، اس کو تشبیہ دی تھی اشترا سے، تو تبدیل کو اور اختیار کو تشبیہ دی تھی پیچھے اشترا سے، تو گویا کہ اشترا جو ہے یہ مشبہ بھی ہی ہے، اور مشبہ بھی یعنی خریدنا، اسی کے یہاں مناسبات ہے تجارت اور فائدہ، یہ خریدنے میں تو ہوگا، تو مشبہ بھی کے مناسبات کا ذکر کرنا یہ ترشیح کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر تبدیل ہدایت بالضلالت، یہاں پر اس کو تشبیہ دی تھی اشترا سے، اور اشترا کے یہاں تجارت و نفع اس کے مناسبات ہیں مشبہ بھی کے، تو مشبہ بھی کے مناسبات کا ذکر ترشیح کہلاتا ہے۔ اور استعارہ کیسے ہے؟ تو بتائیں، استعارہ منافقین نے ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی، تو انہوں نے ہدایت کو تو فوت کر دیا، اور جو فائدے مرتب ہوتے وہ بھی ختم ہو گئے، تو اب ان کو تشبیہ دی ہے تاجر کے نقصان کے ساتھ، جو اپنا راس المال بھی کھو دے اور نفع بھی حاصل نہ کرے، تو اب کہتے ہیں کہ اس کی تجارت بے سود ہو گئی۔ تو اب یہاں پر منافقین مشبہ ہو گئے اور تجارت مشبہ بھی، اور وجہ شب یعنی منافقین نے بھی خسارہ اٹھایا اور تجارت میں بھی نقصان ہوا، تو نقصان ہونا یہ وجہ شب ہے۔ تو اب یہاں پر مشبہ بھی کے لیے یعنی تجارت کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے یعنی فائدہ، تو اب وہ استعمال کر لیے مشبہ کے لیے، تو یہی استعارہ ہے۔ یعنی سیدھا کہہ سکتے ہیں کہ منافقین نے خسارہ اٹھایا، منافقین کو نقصان ہوا،
کیونکہ انہوں نے ہدایت فوت کر لی اور اس پر جو فائدے مرتب ہوتے وہ بھی ختم کر لیے. تو منافقین کو تشبیہ دے دی تجارت سے، جس تجارت میں راس المال بھی ختم ہو جائے اور نفع بھی حاصل نہ ہو. تو اب اس کے جو لفظ تھے وہ منافقین کے لیے استعمال کر لیے، یہ ہو گیا استعارہ. تو یہاں پر کہا گیا کہ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے فائدہ نہیں دیا. ترشیح للمجاز، یہ ترشیح ہے مجاز اور استعارے کے ساتھ، یعنی استعارے کے طور پر ترشیح ہے. کیسے؟ لما استعمل الاشتراء فی معاملتہم، کہ جب اشتراء کا ذکر ہوا، جب اللہ رب العزت نے اشتراء کا ذکر فرمایا منافقین کے معاملے میں، تو اتبعہ ما، تو اشتراء کا لفظ یہاں ذکر ہوا تو بتا رہے اتبعہ ما، اس کے بعد وہ لفظ ذکر کیے یشاکلہ، جو اشتراء کے موافق اور مناسب ہے، تمثیلا لخسارہم. وفما ربحت، جو مناسب لفظ ذکر کیے ہیں یہ ان منافقین کے خسارے کی تصویر کشی کرنے کے لیے بتا رہے. ونحوہ، اور اس جیسا ہوا بھی ہے کہ ترشیح اور مجاز ایک ساتھ ہو سکتے ہیں، تو اس پر کوئی نظیر تو بتا رہے ونحوہ، اور اس جیسا ہے. ولما رأیت النصر عزا ابن دایت واشش فی وکرہ جاش لہ صدری، یعنی یہ یہاں پر شعر پیش کر دیا. تو نصر مانا تو گدھ ہے، اور ابن دایہ حاشیہ نمبر 5 میں دے رہے ہیں هو الغراب، یہ کوا ہے، اور یہ نام رکھا اس لیے گیا ہے کہ یقع علی دایت البعیر، یعنی اونٹ کی ریڑھ کی ہڈی پر یہ بیٹھ کر جو ہے یاکل من، اس سے کھاتا ہے، ریڑھ کی ہڈی سے یہ جو بھی اس میں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں کھود کھود کر یہ کھاتا رہتا ہے. تو دایا یعنی ریڑھ کی ہڈی اس کو پال رہی ہے اور اس کو کھلا رہی ہے، جیسے کہ ماں اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، تو گویا کہ اسی ریڑھ کی ہڈی کا بیٹا یعنی ابن دایا ہو گیا. اچھا، تو یہ یہاں پر جو ہے یہ جو لایا گیا ہے یہ بات بتانے کے لیے کہ یہاں پر بھی 5 استعارے اور 2 ترشیح استعمال ہوئی ہیں، تو ایک جگہ پر استعارہ اور ترشیح استعمال آ سکتے ہیں. تو اشش کا معنی گھونسلہ بنانا، اور وکرین 2 گھونسلے. 2 گھونسلے کوے کے 2 گھونسلے ہوتے ہیں، ایک گرمی کا ایک وہی سردی کا. تو اب یہاں پر جو ہے 5 استعارے ہیں. 5 استعارے مطلب شاعر نے کہا کہ بڑھاپا یا اس کی سفیدی، تو بڑھاپا یا سفیدی اس کو اس نے گدھ سے تشبیہ دی، اور جوانی یا جوانی کے کالے بال اس کو جو ہے کوے سے تشبیہ دی، کوہ کالا ہوتا ہے نا، اور داڑھی جو ہوتی ہے، تو اب جو یعنی بڑھاپے کی جو سفیدی ہے وہ جوانی یا کالے پن میں کہاں پر آئی؟ تو 2 جگہ آئے گی، ایک تو داڑھی میں، ایک سر کے بالوں میں. تو 2 گھونسلے کہے، ایک داڑھی کو گھونسلہ کہہ دیا اور ایک سر کو. تو مطلب یہاں پر ہے داڑھی کو ایک گھونسلے سے تشبیہ دی اور سر کو بھی دوسرے گھونسلے تشبیہ دی. اور بڑھاپا اترے گا نا تو اسے اشش کہا اترنے کو. تو یہ 5 تشبیہ ہو گئی. کیسے؟ یہاں پر بڑھاپے یا اس کی بڑھاپے کو یا اس کی سفیدی کو گدھ سے تشبیہ دی، اور جوانی یا کالے پن کو جو ہے ابن دایا کوے سے تشبیہ دی 2، اور اششا بڑھاپے کے اترنے کو جو ہے اششا تاشیش سے تشبیہ دی. اور کہاں اترنا ہے؟ فی وکرہی، داڑھی اور سر ان دونوں 2 گھونسلوں سے تشبیہ دی. 2 یہ ہو گئے گھونسلے، تو 2 اور اشش 3 اور ابن دایا 4 اور نصر 5، تو 5 یہاں استعارے ہیں. اور یہاں پر 5 تو استعارے ہو گئے، اور اس میں جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے 2 اس کے اندر ترشیح بھی استعمال ہوئی ہے. تو یہاں پر اور اششا یعنی تاشیش اور وکرین یعنی 2 گھونسلے. تاشیش مانے گھونسلہ بنانا اور وکرین 2 گھونسلے. تو یہ ہے کس کے؟
گھونسلہ بنانا اور 2 گھونسلے یہ ابن دایا کوے کے ہیں، تو گویا کہ مشبہ بھی ہی جو کوا ہے ابن دایا اس کے مناسبات میں سے یہاں ذکر کر دیا۔ تو دیکھیں اششا اور وکرین ان دونوں میں استعارے بھی ہوئے اور ساتھ ساتھ ترشیح بھی ہو گئی۔ اچھا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وَلَمَّا رَأَيْتُ النَّصْرَ عَزَا ابْنَ دَایَةٍ، اور جب میں نے گدھے کو دیکھا کہ وہ کوے پر غالب آ گیا، وَأَشَّشَ فِي وَكْرَيْهِ، اور اس کے دونوں گھونسلوں میں اتر گیا، جاشا لہو صدری، تو اس کی وجہ سے میرا سینہ بے چین ہو گیا۔ لیکن اگر اس کا ویسا معنی کیا جائے مشبہ کا تو لما رأیت النصر، جب میں نے بڑھاپے اور اس کی سفیدی کو دیکھا، عزا ابن دایا کہ وہ جوانی اور کالے پن پر غالب آ گئی، وہ اششا فی وکرہی، اور وہ اس کے دونوں گھونسلے مطلب سر اور داڑھی دونوں میں وہ اتر گئی، تو اس کی وجہ سے میرا دل بے چین ہو گیا۔ تو یہ یعنی دیکھنا یہ کہ 5 استعارے ہیں اس میں اور 2 ترشیح ہیں، ترشیح کے ساتھ ساتھ استعارہ بھی ہے۔ وَالتِّجَارَةُ طَلَبُ الرِّبْحِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، اور اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ تجارت کسے کہتے ہیں، کہ تجارت ہے کہ لغوی معنی خرید و فروخت، تو بتا رہے طلب الربح بالبیع والشراء، تجارت کہتے ہیں خرید و فروخت کے ذریعے نفع حاصل کرنا، اور ربح کسے کہتے ہیں فائدہ، الفضل علی رأس المال، یعنی وہ چیز کہ جو رأس المال پر زائد ہو، تو رأس المال پر جو زائد ملے وہی فائدہ ہے۔ اچھا، وَإِسْنَادُهُ إِلَى التِّجَارَةِ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ ربح کی نسبت تجارت کی طرف کیسے ہوئی، حالانکہ نفع تو تاجر کو حاصل ہوتا ہے نا، تو یہاں تجارت یعنی تجارت نے نفع حاصل نہیں کیا، تاجر نفع حاصل کرتا، تو نفع حاصل کرنا یا نہ کرنا یہ تاجر کا کام ہے، تجارت کا تھوڑی۔ تو اب اس کے 2 جواب دیے۔ پہلا جواب یہ کہ تجارت کا تاجر کے ساتھ اتصال ہے، اس اتصال و مناسبت کی وجہ سے مجازن نفع کی اسناد تجارت کی طرف کر دی، یعنی جس طریقے سے تجارت نفع حاصل کرنا یہ تاجر کا فعل ہے، تو تجارت کا بھی تو اس میں فعل ہے، تو اس کا مطلب تجارت تاجر کے ساتھ متصل ہے، تو نفع کی نسبت تجارت کی طرف ہی کر دی۔ اور دوسرا جواب کیا ہے کہ تجارت کو تاجر کے ساتھ پہلے تشبیہ دی، کہ جیسے تاجر کو نفع نقصان ہوتا ہے ایسے تجارت میں نفع نقصان ہوتا ہے، اور تجارت کو تاجر کے ساتھ تشبیہ دے کر اب مشبہ تاجر تجارت ہو گئی، تو اسی کی طرف نسبت کر دی۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ پہلے میں تو ڈائریکٹ مجازن ہے اور دوسرے میں تشبیہ کے طور پر مجازن استعمال کیا ہے۔ وَإِسْنَادُهُ إِلَى التِّجَارَةِ، اور ربح کی اسناد یعنی فائدہ نہیں ہوا تو خسارہ کہہ لیں، خسارے کی اسناد تجارت کی طرف، وَهُوَ لِأَرْبَابِهَا، حالانکہ فائدہ یا نقصان یہ تو ارباب تجارت کے نہیں ہوتا ہے، تو بتا رہے یہ اسناد جو ہے علت اتساعی، یہ تو مجاز کے طور پر ہے، اور مجاز کے طور پر کیسے ہے تو اس کی 2 وجہ بتائیں مجازن کی، لِطَلَبُّسِهَا بِالْفَاعِل، مجاز کے طور پر یا تو اس لیے ہے کہ تجارت تاجر یعنی فاعل کے ساتھ متلبس اور متصل ہے، تو اتصال اور التباس تجارت کے فاعل سے ہونے کی وجہ سے یہاں مجازن تجارت کی طرف نسبت کر دی۔ اور لِمُشَابَهَتِهَا إِيَّاهُ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا سَبَبُ الرِّبْحِ وَالْخُسْرَانِ، یا تجارت کی طرف اسناد اس لیے کر دی کہ تجارت کو تاجر سے تشبیہ دے دی، اس حیثیت سے یعنی وجہ شبہ، اس حیثیت سے کہ یہ دونوں فائدہ اور نقصان کا سبب بنتے ہیں، تو تشبیہ کے طور پر پھر مجازن استعمال کر لیا۔ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور یہ راہ ریاب نہیں ہوئے۔ اچھا، تو یہ یعنی منافقین راہ یاب نہیں ہوئے، ہدایت پر نہیں تھے، راہ یاب نہیں ہوئے۔ اب یہاں سے اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ تو تکرار ہے، کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ سے معلوم ہو گیا کہ گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دے دی، تو جب ترجیح دے دی تو اب ہدایت یافتہ کہاں رہے وہ،
ہدایت ہے ہی نہیں. وما کانوا مہتدین سے بھی کہیں کہ وہ ہدایت یافتہ نہیں رہے, تو یہ تو تکرار ہے. تو جواب یہ ہے کہ میں پہلے جو کہا تو وہاں مراد یہ ہے کہ انہیں دینی ہدایت نہ رہی, یعنی دینی ہدایت یافتہ نہ رہے. اور یہاں پر جو ہے وہ ہدایت دینی تھوڑی ہے, بلکہ تجارت کے طریقوں میں جو ہدایت اور راہ یابی تھی, تو تجارت کے طریقوں کی راہ یابی نہ رہی. تو یہ الگ الگ ہو گیا. یہاں تجارت والا وہی اسی کا جواب دیا لطرق تجارتی, مطلب یہ ہے تجارت کے طریقوں کی, تجارت کے طریقوں میں یہ راہ یافتہ نہیں رہے. فإن المقصود منہا, تو بتا رہے کیسے, تو وہی بتا دیا, اس لیے کہ اس سے مقصود, ہاں تو کیسے, تو انہوں نے فإن المقصود سے یہ بیان کریں کہ پیچھے سے معاملہ کیا ہے پوری صورت. تو فرماتے ہیں کہ تجارت سے دو چیزیں تو مقصود ہوتی ہے, ایک یہ کہ جو اپنی پونجی اور اصل مال ہے وہ بھی رہے, اور جو ہے اس پر فائدہ بھی حاصل ہو جائے. اگر کسی تاجر کو نفع حاصل نہ ہو تو تجارت اس کے لیے ایک بیکار کام ہو جائے گی, تو وہ خائب و خاسر ہو جائے گا. تو کہا جائے گا تجارت اس کی بے سود ہو گئی. تو منافقین جنہوں نے گمراہی ہدایت کے بدلے میں لے لی, ان کا بھی ایسے حال ہے. جب ہدایت چھوڑی تو اب راس المال ان کا چلا گیا, اور راس المال کے ساتھ ساتھ جو منافع حاصل ہوتے تو ان منافع کا حصول بھی رخصت ہو گیا جو ہدایت پر مرتب ہوتا. تو اب کہا جائے گا فما ربحت تجارتہم, منافقین کا یہ کام بھی بے فائدہ ہو گیا. تو یعنی دونوں چیزیں حاصل ہونی چاہیے. تو جیسے منافقین کا جو ہدایت تھی وہ بھی نہ رہی, اور اس ہدایت پر مرتب ہونے والے فوائد وہ بھی رخصت ہو گئے, ایسی تجارت کی اصل پونجی اور جو اس پر فائدہ ملے وہ بھی ختم ہو جائے تو کہا جاتا ہے تجارت بے سود ہے. وہ بتانا فإن المقصود منہا, تو بے شک تجارت سے جو مقصود ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سلامت راس المال والربح, کہ راس المال بھی سلامت رہے اور فائدہ بھی مل جائے. وہؤلاء قد اضاعوا الطلیبتین, لام کا کسرہ, اور ان منافقین نے دونوں ہی مطلوب کو ضائع کر دیا ہے, اس لیے کہ ان کا راس المال کان الفطرۃ السلیمۃ والعقل الشریفہ, ان کا راس المال تو وہی فطرت سلیمہ اور خالص عقل تھی نا, جو پیدائشی طور پر انہیں یعنی فطرت اور فطرت دینی ان کو ملی تھی, تو وہ ان کا راس المال تھی. فلما اعتقدوا هذه الضلالات, تو جب انہوں نے ان گمراہیوں کا عقیدہ بنا لیا تو بطل استعدادہم, تو قبول حق کی استعداد ان کی باطل ہو گئی. واختل عقلہم, ان کے عقل مختل ہو گئی. ولم یبق لہم رأس مال, اور ان کے پاس کوئی راس المال نہیں بچا کہ جس کے ذریعے یہ الی درک الحق, حق کے حصول تک پہنچ جائیں, یعنی جس کے ذریعے یہ حق کو حاصل کر لیں وہ راس المال نہیں بچا. والنیل الکمال, اور کمال کو حاصل کر لیں اور حق تک پہنچ جائیں, وہ ان کے پاس راس المال نہیں بچا. فبقوا, بقیو تھا, بقیو تو بقو خاسرین, تو اب یہ خائب و خاسر ہو کر باقی رہے. اور ابھی تو ایک چیز ختم ہوئی ہے, آئی سینا ان الربح فاقدین للاصل, اور اس فائدے سے بھی یہ مایوس ہو گئے اصل کو کھوتے ہوئے, تو اصل کے کھونے کے ساتھ ساتھ فائدے سے بھی مایوس ہو گئے. مثلہم کمثل الذی استوقد النارا, اور ان کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ جلائی. اب قاضی صاحب اس آیت کا ماقبل سے ربط بیان کرتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے منافقین کا حال بیان کرنا شروع کیا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ تک. بات پوری ہو گئی. اب ان کی حقیقت کی اور وضاحت کے لیے یہاں سے کہاوت اور مثال بیان کی کہ اب ایسا ہوتا کیوں ہے. اچھا, مثال کے ذریعے جو متخیل چیز بھی ہو جاتی ہے نا, وہ متحقق کے درجے میں آتی ہے, اور معقول شے جو ہے محسوس کے درجے میں آتی ہے. اس لیے اللہ کے کلام میں مثالیں کثرت سے ہیں. ہاں,
اب یہ کہ مثل تین معنی میں آتا ہے، ایک نظیر، ایک ضرب المثل یعنی کہاوت، اور تیسرا معنی ہے صفت حال اور قصہ۔ تو صفت حال قصہ ان تینوں میں ہلکا سا فرق ہے۔ اچھا، جب مثل جو ہے نظیر کے معنی میں ہو تو اب مثل مثیل یعنی شبہن شبہن شبیہ تینوں کہہ سکتے ہیں، لیکن فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ اگر کہا جائے کہ آپ مثال دیں تو اب مثال جو ہوگی وہ ممثل لہو کا جزئی اور فرد ہوگی۔ تو جیسے ہر فاعل مرفوع ہے، کل فاعل مرفوع کی مثال ضرب زیدن ہے، تو ضرب زیدن یہ کل فاعل مرفوع کا ایک فرد ہی تو ہے۔ لیکن اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو زیدن قاعدن، زید کھڑا ہے، تو زید مرفوع ہے تو اسے نظیر کہیں گے، کیونکہ زید یہاں فاعل نہیں بننا بلکہ مبتدا بننا۔ تو زید قاعد میں زید پر جو رفع ہے یہ کل فاعل مرفوع کی نظیر تو ہے، مثال نہیں ہے۔ مثال وہی بنے گی جہاں فاعل بن رہا ہو، ضرب زید میں۔ اچھا، مثال اور نظیر میں یہ ہلکا سا فرق ہے۔ اب یہاں فرما رہے کہ لما جاء بحقیقت حالہم، کہ جب ان کی حقیقت حال کو بیان فرما دیا تو بتا رہے عقبہا بضرب المثل، تو اب اس کے بعد زیادتاً فی التوضیح والتقریری، تو اس کے بعد مزید توضیح اور پختگی کے لیے، مزید توضیح اور پختگی کے لیے ان کے حال پر کہاوت، یعنی بضرب المثل کا مطلب کہاوت ذکر کی۔ کیا لما جاء بحقیقت حالہم، کہ جب منافقین کی حقیقت حال کا بیان ہو گیا پیچھے ہی ومن الناس سے وما كانوا متدین تک، عقبہا اب اس کے بعد بضرب المثل کہاوت سے ذکر کیا، تو اس کے بعد کہاوت کا ذکر کیا مزید توضیح اور تقریر، کیا ہے مزید توضیح اور پختگی کے لیے۔ فإنه، اس لیے کہ جو مثل ہوتی ہے نا، اوقع فی القلب واقمع للخصم الالد، وہ دل میں زیادہ جاں گزی اور جھگڑالو مد مقابل کے قلع کو زیادہ قمع کرنے والی ہوتی ہے۔ لأنه يريك المتخيل محققا، کیونکہ جو یہ مثل ہوتی ہے یہ متخیل چیز اس لیے کہ یہ مثل آپ کو متخیل چیز محقق بنا کر دکھاتی ہے اور معقول چیز محسوس بنا کر دکھاتی ہے۔ ہاں، وَلِأَمْرٍ مَا أَكْثَرَ اللَّهُ فِي كُتُبِهِ وَلِأَمْرٍ عَظِيمٍ، اور اسی امر عظیم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنی کتابوں میں امثال یعنی مثالوں کا کثرت سے بیان کیا ہے۔ وفشت فی کلام الانبیاء والحکماء، اور انبیاء اور حکماء کے کلام میں بھی یہ رائج ہے۔ بتا رہے والمثل فی الاصل بمعنی النظیر، اور مثل اصل میں نظیر کے معنی میں، یعنی تین معنی آتے ہیں، نظیر اور وہی ضرب المثل، اور تیسرا ہے وہی صفت حال قصہ صفت۔ بتا رہے کہا جاتا ہے اس میں تین لغتیں ہیں، تو بتا رہے مثل اگر نظیر کے معنی میں ہو تو کہا جاتا مثل مثل مثیل، جیسے کہ شبہن اور شبہن اور شبیہ، تو یہاں تک تو ایک ہو گیا۔ لیکن مثل یہاں نظیر کے معنی میں تو ہے، لیکن مثال اور نظیر میں ہلکا سا فرق ہے۔ مثال تو ممثل لہو کا فرد ہوتی ہے، لیکن نظیر ممثل لہو کا فرد نہیں ہوتی۔ ثم قیل للقول السائر الممثل مضربہ بموردہ، اچھا مضربہ، ضربہ یضربہ کا ظرف بنے گا، اس میں ضرب مضرب، اور وردہ یریدو کا بھی بنے گا مورد۔ تو اچھا، ثم قیل للقول السائر، تو دوسرا معنی یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے کہ ضرب المثل دوسرا معنی ہے۔ تو بتائیں ضرب المثل یعنی کہ جو بالکل زبان زد و عام ہوتا ہے، اور اس کا ایک مورد ہوتا ہے، یعنی جہاں پہلے استعمال ہوا ہے ایک مورد ہوتا ہے نا، جیسے تعبت شرّا، اس کا ایک مورد ہے۔ اب کسی بھی انسان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تعبت شرّا،
تو لیکن اب اس میں اب یہ بعد میں جو کہا جاتا ہے یعنی استعمال اول تو اس کا مورد ہے، اور استعمال ثانی کو مضرب کہتے ہیں جس میں فی الحال استعمال ہو رہا ہو. تو مضرب کو مورد کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہو اور اس میں ندرت بھی ہو، یعنی مورد میں ندرت بھی ہو، تو اسے ضرب المثل کہتے ہیں. جیسے رمیۃ من غیر رامن، تو ایک مرتبہ تیر لگ گیا تھا بیٹے سے، حالانکہ وہ تیر انداز نہیں تھا، تو رمیۃ من غیر رامن وہاں کہہ دیا تھا، تو وہ تو مورد ہے. لیکن اب کسی سے ایسے کوئی کام ہو جائے جس میں وہ ماہر نہ ہو تو یہ کہا جاتا، تو یہ مضرب ہو گیا. بتائیں ثم قیل للقول السائر، پھر اس کا استعمال ہونے لگا اس مشہور قول کے لیے، یعنی ضرب المثل جسے کہتے ہیں، الممثل مضربہ، کہ جس کے مضرب یعنی استعمال ثانی کو تشبیہ دی گئی ہو بموردہ، اس کے محل ورود سے، ولا یضرب الا ما فیہ غرابۃ، اور ضرب المثل بیان نہیں کی جاتی مگر اس قول کی کہ جس میں غرابت اور ندرت ہو. تو یعنی غرابت اور ندرت ہی تو ہوتی ہے، تبھی تو کہتی ہے رمیۃ من غیر رامن. تو ولذالک حفظ علیہ، اسی وجہ سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے تغییر سے، اگر اس میں بدلاؤ ہو جائے تو پھر وہ ضرب المثل نہیں رہے گی. ثم استعیر لکل حال او قصۃ او صفۃ، یہاں سے جو ہے اس کا تیسرا معنی بیان کیا ہے کہ مثل کا معنی قصہ، حال اور صفت بھی آتا ہے. ان تینوں میں فرق اعتباری کیا ہے؟ تو بتائیں، جس چیز کا علم ہو جائے خبر دینے سے اسے قصہ کہتے ہیں، اور جس کا علم ہو مشاہدے سے اسے حال کہتے ہیں. اور تو پہلے حال لیں، یعنی جس کا علم مشاہدے سے ہو اسے حال کہتے ہیں. جیسے کہ اس آیت میں ان کی کہاوت، ان کی مثال تو اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، تو جس نے آگ جلائی یہ مشاہدے سے تو اس کا علم ہوا، تو حال کہتے ہیں کہ جس کا علم مشاہدے سے ہو. اور قصہ کہتے ہیں کہ جس کا علم خبر دینے سے ہو، جیسے مثل الجنت التی وعد المتقون. اور صفت کہتے ہیں کہ جس کا علم جو ہے وہ دلائل سے حاصل ہو. اچھا، ثم استعیر، یعنی جب مثل کا ایک تو لغوی معنی بتا دیا نظیر، پھر بتا دیا کہ اس سے یہ منقول ہو گیا، یعنی دوسرا معنی بتا دیا کون سا، ضرب المثل. اور یہاں پر جو ہے یہ اس کا تیسرا معنی یعنی حال قصہ صفت کے لیے. اچھا، پہلے دو معنی پر اعتراض ہو جائے گا کہ اگر اس کا معنی نظیر لیا جائے تو یا ضرب المثل لیا جائے، تو نظیر بھی تو اس کی ہوتی ہے جس سے پہلے وہ چیز ہو، ایسے ضرب المثل کے اس کا ایک مورد ہونا چاہیے. تو اب یہاں پر یہ اعتراض ہو جائے گا کہ ہاں صرف اس دوسرے معنی پر اعتراض ہوگا، پہلا تو نظیر معنی ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ اس دوسرے معنی کے لیے محل ورود ہونا ضروری ہے. تو قرآن کریم میں مثل سے کہاوت والا ضرب المثل والا معنی یہ مراد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ضرب المثل کے لیے مورد کا ہونا ضروری ہے، اور قرآن تو سب سے پہلے ہے، اس کا کوئی مورد ہو ہی نہیں سکتا، قرآن سب سے پہلے ازلی ہے. تو بتا رہے ثم استعیر لکل حال، پھر استعارتاً استعمال کر لیا گیا یہ ہر حال کے لیے یا قصے کے لیے یا صفت کے لیے، لہا یہ تینوں کی صفت ہے کہ جن کی ایک شان ہو، وفیہا غرابت اور اس میں غرابت ہو. تو حال کی مثال تو یہی کہ جس کا علم مشاہدے سے ہو، کمثل الذی استوقد نارا، اور قصہ کہ جس کا علم جو ہے وہ کیا ہے، جس کا علم خبر دینے سے ہو. تو جیسا اللہ کا فرمان مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال کے جن کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے، تو یہ قصے کے معنی میں ہے کیونکہ خبر سے معلوم ہے. اور اللہ کا فرمان وللہ المثل الاعلی، اور اللہ کے لیے اللہ کی ایک اعلیٰ صفت ہے. تو یہاں پر جو ہے صفت کے معنی ہے کہ جس کا علم دلائل سے ہے، کیونکہ اللہ کو ہم دلائل و براہین سے جانتے ہیں، دیکھا تھوڑی ہے. والمعنی، اور اب اس کا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا کا معنی کیا ہو گیا؟ مطلب یہ ہے کہ حال کے معنی میں نا، تو منافقین کی عجیب الشان حالت اس شخص کی حالت کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی.
اب یہاں پر والذی بمعنی الذین، یہاں پر جو ہے ایک اعتراض ہو جائے گا کہ ہاں، تو اعتراض بھی اس وقت ہوگا جب کہ مثلہم کمثل الذی استوقد النار فلما اضاءت ما حوله ذهب اللہ بنورہم، بنورہم کو لے کر اعتراض ہو جائے گا. تو بنورہم میں ہم ضمیر اگر منافقین کی ہے تب تو کوئی تعویل کی حاجت نہیں، کوئی بات نہیں. لیکن اگر بنورہم میں ہم ضمیر الذی کی طرف لوٹائے تو الذی کو الذین کے معنی میں ماننا پڑے گا، جب تعویل کرنا پڑے گی. تو یہ اعتراض ہوگا کہ ہم ضمیر تو جمع ہے اور الذی جو راجع ہے وہ مفرد ہے، تو مطابقت نہ رہی. تو اس کا جواب 3 دیے ہیں. پہلا جواب کیا کہ الذی بمعنی الذین، الذی الذین کے معنی میں جیسا کہ اللہ کا فرمان وخذ تم کالذی خاضوا، اور تم غور و خوض کرتے ہو لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے غور و خوض کی. تو یہ کب تعویل کرنا پڑے گی؟ ان جعل مرجع الضمیر فی بنورہم، جبکہ الذی کو ضمیر کا مرجع بنایا جائے، بنورہم میں جو ضمیر ہے اس کا مرجع الذی کو بنایا جائے، تب یہ تعویل کرنا پڑے گی کہ الذی الذین کے معنی میں ہے، جیسا کہ خود اس آیت کریمہ میں آیا ہے. تو ایک تو یہ جواب دے دیا کہ تخفیف کی وجہ سے نون کو حذف کر دیا، الذین خاضوا میں جیسے تخفیف کی وجہ سے نون کو حذف کر دیا، اصل میں کالذین خاضوا تھا، ایسے یہاں پر تھا. تو لیکن یہاں اعتراض ہو جائے گا، الذی خاضوا، خاضوا کم سے کم جمع تو آ گیا، لیکن الذی استوقد یہاں مفردی ہے، تو الذی خاضوا وہ الگ ہوا، اور الذی استوقد یا استوقد پھر بھی مفرد ہے. تو جواب یہ ہے کہ الذی 2 کنڈیشن رکھتا ہے، ایک لفظاً تو مفرد ہے اور مانن جمع ہے. تو الذی خاضوا میں الذی کے مانن جمع کی اعتبار کر لیا، اور الذی استوقد میں الذی کے لفظاً مفرد ہونے کا اعتبار کر لیا. یہ اعتراض نہ کیا جائے. اچھا، دوسرا جواب قاضی بیضاوی دے رہے ہیں کہ تو اس کے 3 جواب دیے ہیں. پہلا جواب تو یہ ہو گیا، اور آگے عبارت میں دوسرا جواب آئے گا کہ الذی استوقد سے جن سے مستوقد مراد ہے، اور جن سے قلیلوں کا سر سب پر بولی آتی ہے. تو اب بنورہم میں ہم ضمیر کا وہی کثرت کے اعتبار سے کثرت کا لحاظ کر لیا گیا. اور تیسرا جواب آگے یہ دیں گے کہ الذی سے پہلے مضاف محذوف ہے، اصل میں مثلہم کمثل فوج الذی ہے، فوج یعنی فوج وہ تو جمع میں ہے، تو جمع والا معنی ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم ضمیر جمع لائی گئی ہے بنورہم میں. اب یہاں سے دیکھیں سب تینوں جواب آئیں گے، لیکن بیچ میں کچھ اعتراض بھی ہے. تو وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ، یہاں سے ایک اعتراض ہو رہا کہ آپ نے کہا الذی الذین کے معنی میں ہے، تو الذی کے معنی میں آنا یہ جائز ہے. وَلَمْ يَجُزْ وَضْعُ الْقَائِمِ مَوْضِعَ الْقَائِمِينَ، حالانکہ قائم کو قائمین کی جگہ رکھنا جائز نہیں ہے. یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ قائمون کی جگہ قائم کا استعمال تو جائز نہیں ہے، اور الذی کی جگہ وہ الذین سے الذین کی جگہ الذی مراد لینے جائز ہے. تو یہ ایسا کیوں؟ حالانکہ دونوں ہی صفت بنتے ہیں، القائم بھی اور الذی استوقد بھی، دونوں صفت. تو یہ صفت میں جب دونوں شریک ہیں تو یہ فرق کیوں؟ تو جواب یہ ہے کہ موصول الذی استوقد موصول صلہ ہے، اور یہ القائم یہ کسی کی صفت بنتی ہے جیسے الرجل القائم. تو اس میں فرق ہے، کئی طریقے کا فرق ہے. یعنی موصول پہلا فرق کیا ہے بتا رہے، لأنہ غیر مقصود بالوصف، اس لیے کہ الذی جو اس میں موصول ہوتا ہے یہ وصف سے مقصود نہیں ہوتا. اگر یہ صفت بنتا ہے نا الذی استوقد سے، مثال کے طور پر کئی اس میں موصول صلہ اگر صفت بنے تو صفت سے مقصود تو صلہ ہوتا ہے، اس میں موصول تھوڑی ہوتا. تو اس لیے کہ اس میں موصول الذی یہ وصف اور صفت سے مقصود نہیں ہوتا، بلکہ مقصود تو وہ جملہ ہوتا ہے یا صلتہ جو اس کا صلہ ہوتا ہے. ہاں، وہوا وصلۃ الی وصف المعرفۃ بها، اور یہ اس میں موصول تو وسیلہ اور ذریعہ بنتا ہے معرفہ کو جملہ کی صفت بنانے کے لیے، کہ معرفہ جملے کے ذریعے بہا میں ضمیر جملہ، تو جملے کے ذریعے معرفہ کی صفت بنانے میں، کیونکہ اگر جملہ تو نکرہ ہے
تو نکرہ یہ معرفہ کی صفت بنے گا نہیں، اس لیے اللہ دے لے آتے ہیں تاکہ اس میں موصول صلہ تو اس سے مل کر وہ اب معرفہ کی صفت بن جائے۔ تو یہ بیچ میں بس کام کے لیے لایا جاتا ہے تو اعلیٰ ہو گیا، اور اعلیٰ میں کوئی دھیان نہیں دیا جاتا۔ لیکن قائمون تو مقصود بالذات ہوتا ہے کیونکہ وہ صفت ہے، تو اس میں اختصار نہیں ہوگا، اور الذین جو صلہ ہے ایک اعلیٰ ہے اس میں اختصار جائز ہے، تو ایک اعتراض کا جواب ہو گیا۔ تو اب دوسرا جواب اس کا یہ دیا کہ فرق ہے وہی، موصول اس میں تام نہیں ہوتا بلکہ صلے کا جز ہوتا ہے، لیکن صفت وہ اس میں تام ہوتی ہے۔ وہی بتا رہے ولی انہو، اور اس لیے کہ اس میں موصول جو ہوتا ہے نا وہ اس میں تام نہیں ہوتا، لیکن القائم جو صفت ہے وہ تو اس میں تام ہے۔ بل ہوا کل جزء منہ، بلکہ اس میں موصول تو اسم کے ایک جز کی طرح ہوتا ہے، یعنی اس میں موصول صلہ یہ دونوں پورے مل کر، اس میں موصول تو صرف ایک اس کا جز ہے۔ فحقہ اللہ یجمع، تو اب اس کا حق یہ ہے کہ اس کی جمع نہ لائی جائے۔ تو انما جازا ذالکا سے جو اعتراض ہوا تھا، تو یعنی دونوں صفتیں ہیں، حالانکہ القائمین میں مفرد القائم نہیں کہہ سکتے اس میں تخفیف کر کے، لیکن الذین میں الذی کہہ سکتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ تو اس کا لأنہ دو جواب دے دیے اس کے، اب یہاں سے اس کا یعنی دو جواب ہو گئے۔ اب بیچ میں یہ سوال آیا رہے، اب ایک سوال یہ ہے کہ اس کی جمع نہیں آ سکتی، تو بہتر ہے نہیں۔ فحقہ الذی کا حق یہ ہے کہ اللہ یجمع، اس کی جمع نہ لائی جائے، کما لم یجمع اخواتها، جیسے کہ الذی کے جو نظیر ہیں من اور ما وغیرہ اس کی جمع نہیں لائی جاتی ہے، بلکہ ہر کہیں من ما الذی آتے ہیں۔ ویستوی فیہ، اور اس میں واحد اور جمع سب برابر ہے۔ اور ولیس الذین جمعہ، اور الذین اس کی جمع تصحیح نہیں ہے، جمعہ المصحح، تو الذین یہ الذی کی جمع سالم نہیں ہے، بل ذو زیادت، بلکہ الذین تو ایسی زیادتی والی ہے کہ جس میں معنی کی زیادتی کے لیے نون بڑھایا گیا ہے، تو وہ تو زیادتی والا ایک چیز ہے کہ جو معنی کی زیادتی کے لیے بڑھایا گیا۔ اچھا اس پر دلیل کیا ہے کہ یہ جمع نہیں ہے؟ پتہ نہیں، اس لیے تو یا کے ساتھ ہمیشہ آتا ہے علی اللغۃ الفصیحۃ التی علیہا التنزیل، اس فصیح لغت پر کہ جس پر قرآن اترا ہے، فصیح لغت پر ہمیشہ الذین آتا ہے حالت رفع میں بھی۔ تو اچھا یہ فصیح لغت اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ بذیل کی لغت میں الذین آ جاتا ہے، تو خیر یہ ہوا کہ الذین جمع نہیں ہے۔ وَلِكَوْنِهِ مُسْتَطَالًا لا بِصِلَتِهِ، یہاں سے جو ہے وَلِكَوْنِهِ سے تیسرا جواب دیا جا رہا ہے، کس کا؟ وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ، یہاں سے ایک اعتراض ہوا کہ اس میں موصول اور القائم صفت میں کیا فرق ہے کہ ایک میں تخفیف ہو رہی ہے دوسرے میں نہیں، تو لأنہ غیر مخصوص سے ایک جواب دے دیا، اور وَلِأَنَّهُ اور اس لیے کہ اس میں تام نہیں ہے، یہاں سے دوسرا جواب دے دیا، وَلِكَوْنِهِ سے تیسرا جواب دیا جا رہا ہے۔ تیسرا جواب کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ الذی میں صلے کے ساتھ جو ہے طوالت آ جاتی ہے، اور جو طوالت کو اس میں اختصار کیا جاتا ہے، جو طوالت جس میں ہوتی ہے اس میں اختصار ہو جاتا ہے، لیکن صفت کے اس کے ذکر سے کوئی طوالت نہیں ہوتی، اس میں موصول سے تو لمبا جملہ ہو جاتا ہے، تو آخر میں اتنا یعنی آخر میں الف لام تک رہ جاتا ہے، اتنا اختصار کرنا جائز ہے، جیسے کہ اس میں فاعل مفعول مصدر ہے، وہی بتائیں وَلِكَوْنِهِ مُسْتَطَالًا بِصِلَتِهِ، اور تیسری وجہ فرق کی یہ ہے، اور اس لیے کہ اس میں موصول یہ مستطالن، اس میں موصول میں طوالت ہوتی ہے، اس میں موصول میں کے ذریعے کلام لمبا ہو جاتا، لا بِصِلَتِهِ، نہ کہ اس کے صلے کے ذریعے، تو اب جب اس میں موصول میں طوالت ہوئی ہے تو استحقت تخفیفہ، تو اس میں موصول کے طویل یعنی مستعال ہونے کی وجہ سے وہ تخفیف کا مستحق ہے، تو اس میں تخفیف کر دیا جاتا ہے اس میں موصول میں، اسی وجہ سے اس میں مبالغہ کر دیا جاتا ہے، فحذف یاؤہ، اور اس کی یا کو حذف کر دیا جاتا ہے، الذی میں یا کو حذف کر دیا، ثم کسرتہ، پھر الذی میں ذال کے کسرے کو بھی حذف کر دیا، اللد بچا، تو بتا رہا اللد کیا بچا، ثم قتصر علی اللام،
پھر ذال کو بھی ختم کر کے الف لام پر اختصار کر لیا گیا، فی اسماء الفاعلین والمفعولین، اس میں فاعل اس میں مفعول میں، الضارب والمضروب تو الضارب میں الف لام الذی ہے، او قصد به جنس المستوقدین، میں نے کہا تھا نا یہ دو جواب آگے آئیں گے، تو یہ یہاں سے کانٹیکٹ اس کا کس سے ہے، تو یہ پیچھے جو یہ ہوا تھا نا کہ الذی الذین کے معنی میں ہے، تو بنور ہم میں ہم ضمیر اگر الذی کی طرف لوٹے تو پہلا جواب تو وہ دے دیا تھا اوپر، دوسرا جواب یہ ہے کہ جن سے مستوقدین مراد ہے، او قصد بھی یا اس سے قصد کیا گیا جن سے مستوقدین کا، تو اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا، جن سے کثرت اور کثرت پر بھی بولے آتی ہے، قلیل پر بھی، تو کثرت کے اعتبار سے ہم ضمیر آ گئی۔ اب الفوج الذی یا مضاف محذوف ہے، یعنی اب مطلب ہے مثلہم کمثل الفوج الذی، ان کی مثال اس فوج کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی، تو بتا رہے اب ہم ضمیر فوج کی طرف لوٹے گی۔ والاستقاد، اور استقاد کہتے ہیں طلب الوقود، استقاد کا معنی کیا ہے؟ طلب الوقود، طلب الوقود آگ کے دہکنے کو طلب کرنا، والسعی فی تحصیلہ، اور اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ استقاد کا معنی ہے، یعنی طلب کا معنی آتا ہے باب استفعال میں۔ وہوا سطوع النار و ارتفاع لہبها یا لہبها، اور وقود کسے کہتے ہیں؟ وہوا یعنی وقود کہتے ہیں سطوع النار، آگ کا اٹھنا، و ارتفاع لہبها، اور اس کے شعلوں کا بلند ہونا، و اشتقاق النار، اور نار کا مشتق ہونا، نارا یا نورو نورن سے ہے، یعنی نصر سے ہے، اذا نفرا، یہ اس وقت کہتے ہیں جب کہ کوئی چیز بھاگ جائے، یعنی بدکے، تو بدکنے کا مطلب کیسے آگ میں کیسے پا لیا گیا؟ تو بتا رہے لأن فیہا، کیونکہ آگ میں بھی تو حرکت اور بے چینی ہوتی ہے، وہ ہلتی ہے، بدکتی ہے، تو اس نسبت سے